السلام علیکم۔ آج کی اس خصوصی اور تفصیلی علمی نشست میں ہم قربانی کے جانوروں کے احکام پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ فقہ کی روشنی میں جانور کی درستگی کی شرائط کیا ہیں اور وہ کون سے عیوب ہیں جو قربانی کو باطل کر دیتے ہیں۔ ہم کلاسیکی فقہی کتابوں اور ٹھوس دلائل کی مدد سے ان باریکیوں کو سمجھیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جلدی سے آج کے اہم نکات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے جانوروں کی اقسام اور ان کی عمروں پر، پھر درستگی کی بنیادی شرائط، اس کے بعد قربانی کے معنی، عیوب اور کچھ معمولی اور قابل معافی عیوب پر، اور آخر میں مختلف فقہی مذاہب کا ایک بہت ہی دلچسپ تقابل بھی دیکھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی جانوروں کی اقسام اور ان کی عمریں شریعت میں کیسے طے کی گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی صرف پالتو مویشیوں یعنی انعام کی جاتی ہے، جن میں اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری شامل ہیں۔ جنگلی جانوروں کی قربانی آپ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور دوگلی نسل کا ہو، یعنی پالتو اور جنگلی جانور کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو، تو فقہا کا واضح اصول ہے کہ فیصلہ ماں کی نسل پر ہوگا۔ الفتاوی الہندیہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُتَوَلَّدًا مِنَ الْوَحْشِ وَالْإِنْسِ فَالْعِبْرَةُ لِلْأُمِّ۔ الفتاوی الہندیہ 5297۔ یعنی اگر ماں پالتو ہے تو قربانی بالکل درست ہے، ورنہ نہیں۔ اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ جانور کی اصل ہمیشہ ماں سمجھی جاتی ہے۔ اب ذرا عمروں کی بات کر لیں۔ شریعت نے ہر جانور کی جسمانی پختگی کے حساب سے ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ اونٹ کے لیے یہ عمر 5 سال ہے، گائے اور بھینس کے لیے کم از کم 2 سال، اور بکری کے لیے پورے 1 سال کی پختہ عمر ہونا لازمی ہے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں سنی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھیڑ اور دمبے کے لیے 6 ماہ کے جزا کی ایک خاص رعایت دی گئی ہے۔ یہ عمرے کو اتفاقی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جانور اپنے گوشت اور جسمانی نشوونما کے بالکل عروج پر پہنچ چکا ہے۔ فقہ کتابوں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان 2 خاص اصطلاحات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے السنیّ جو معیاری بلوغت کی گارنٹی ہے، اور دوسری ہے الزدع جو ایک خاص فقہی رعایت ہے۔ اب یہ رعایت کیا ہے؟ اگر کوئی بھی بھیڑ یا دمبا عمر میں صرف 6 ماہ کا ہو، لیکن وہ اتنا ہٹا کٹا اور فربا ہو کہ دور سے دیکھنے میں پورے 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، تو اس کی قربانی بھی درست مانی گئی ہے۔ اس رعایت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ کی نشوونما بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور اگر اس کا ظاہری جسم مکمل ہے تو قربانی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ اب ہم قربانی کی درستگی کے لیے کچھ بنیادی اور لازمی شرائط پر بات کریں گے۔ آپ نے یہ نمبر 7 تو ضرور یاد رکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک بھیڑ یا بکری صرف ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہوتی ہے، وہیں ایک گائے، بھینس یا اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ تک شریک ہو سکتے ہیں۔ وجہ بہت سادہ ہے، ان بڑے جانوروں کی قیمت اور ان کا گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو شریعت نے ہماری سہولت کے لیے اس اشتراک کی اجازت دی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تمام شرکا کی نیت صرف اور صرف ثواب اور اللہ کی قربت ہو۔ اب اس ساری بحث میں ایک بنیادی فقہی اصول ہے جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ یہ کہ ایسے تمام عیوب جو جانور کے گوشت کو کم کر دیں یا اس کی افادیت کو نقصان پہنچائیں، وہ قربانی کو باطل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خامی صرف ظاہری خوبصورتی یا جمالیات سے تعلق رکھتی ہے تو وہ قربانی میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اصل مقصد اللہ کے حضور ایک بہترین جانور پیش کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ظاہری ساخت کا ہر معمولی سا نقص بھی قربانی کو رد کر دے گا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے اور بہت ہی اہم حصے کی طرف، وہ بڑے عیوب جو قربانی کو سرے سے باطل کر دیتے ہیں۔ قربانی کے ان بڑے عیوب کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی اس بنیادی حدیث کو دیکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العوراء البین عوراها والمریضات المین مرضها والعرجاء البین دلعها والعجفاء التي لا تنقی۔ فقہ الاسلامی ودلت 420 417 GP۔ اس حدیث کے مطابق 4 چیزیں قربانی کو باطل کر دیتی ہیں: واضح کانا پن، واضح بیماری، اتنا لنگڑا پن کہ جانور چل بھی نہ سکے، اور ایسا دبلا اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو۔ ہمارے فقہا نے قیاس اور زبردست استدلال سے کام لیتے ہوئے کچھ اور سنگین عیوب کو بھی ان 4 اصولوں میں شامل کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی جانور مکمل اندھا ہے یا اس کے اعضاء اور تھن کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی صریحاً ناجائز ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی جن کا گوشت خراب ہو چکا ہو، جیسے خنثی جانور، کیونکہ اس کا گوشت ٹھیک سے پکتا ہی نہیں، یا پھر جلالہ یعنی وہ جانور جو مسلسل غلاظت کھاتا ہو اور اس کے گوشت میں بدبو آ چکی ہو۔ یہ تمام عیوب جانور کی اصل افادیت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔
چلیے اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم ان معمولی اور قابل معافی عیوب کو دیکھیں گے جو قربانی کی درستگی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اب یہاں یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بڑے اور خطرناک عیوب کون سے ہیں اور وہ کون سے معمولی عیوب ہیں جنہیں معاف کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ الجمہ، یہ وہ جانور ہے جو پیدائشی طور پر سنگوں کے بغیر ہو، اور الخسی یعنی خسی کیا ہوا جانور، آپ کو معلوم ہے یہ دونوں بالکل عیبدار نہیں مانے جاتے، بلکہ خسی جانور کی قربانی کو تو زیادہ پسند کیا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا گوشت زیادہ لذیذ، عمدہ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کچھ اور قابل معافی عیوب بھی ہیں، جیسے اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن دراڑ اندر ہڈی کے گودے تک نہیں پہنچی تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے گوشت کے معیار پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی دیوانہ سا جانور ہے جسے السولہ کہتے ہیں لیکن وہ اپنا چارہ خود کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ خارش زدہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے، بشرطی کا وہ موٹا تازہ ہو اور اس نے اپنی چربی نہ کھوئی ہو۔ کانوں پر لگے معمولی کٹ اور چیرے بھی بالکل معاف ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف۔ یہ حصہ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں ہم مختلف فقہی مذاہب کا علمی تقابل دیکھیں گے۔ کٹے ہوئے اعضاء، خاص طور پر کان کٹے ہونے کے حوالے سے فقہا میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ مشہور روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن الفقہ الاسلامی وادلتہ 4/2728، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی سے پہلے جانور کی آنکھ اور کان کو خوب اچھی طرح چیک کر لیں۔ اب اس اچھی طرح چیک کرنے سے کتنا نقص مراد ہے، اسی پر فقہا کے مختلف استدلال ہیں۔ ذرا اس تقابل میں فقہی آراء کا تنوع تو دیکھیں۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک اگر کان یا دم کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ تک کٹا ہوا ہے تو قربانی درست ہے، وہ اسے ایک معمولی نقص مانتے ہیں۔ حنابلہ اس سے بھی ایک قدم آگے نصف یعنی آدھے کٹے ہوئے حصے تک کی چھوٹ دیتے ہیں، لیکن شوافع وہ اس معاملے میں نہایت محتاط اور سخت ہیں۔ ان کے نزدیک جانور کا جسمانی طور پر کامل ہونا لازمی ہے، اور کان یا دم کا کٹا ہوا کوئی معمولی سا حصہ بھی ان کے ہاں قربانی کو باطل کر دے گا۔ یہ سارا اختلاف دراصل احادیث کو سمجھنے کے مختلف زاویوں کا نتیجہ ہے۔ اب ان اصولوں کو ایک انتہائی عملی صورتحال پر پرکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک بالکل صحت مند جانور ہے اور عین ذبح کے وقت جب اسے لٹایا جا رہا ہے وہ زور زبردستی کرتا ہے، بے قابو ہو کر اچھل کود کرتا ہے اور گر کر اپنی ٹانگ یا سینگ توڑ بیٹھتا ہے، تو کیا اب یہ جانور قربانی کے لیے نامنظور ہو جائے گا؟ اگر ہم قیاس کا سخت اصول لگائیں تو جی ہاں، یہ آخری لمحے کا پیدا شدہ عیب قربانی کو باطل کر دے گا، کیونکہ ذبح سے پہلے جانور عیبدار ہو گیا۔ لیکن یہاں احناف کا اصول استحسان حرکت میں آتا ہے۔ علامہ سرخسی اس کی بہترین حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، المبسوط للسرخسی 12/14، کہ جانور کی اس اچانک مزاحمت اور اچھل کود سے بچنا انسان کے لیے عملی طور پر ناممکن ہے، اس لیے قانون شریعت لوگوں کو تنگی اور مشقت سے بچانے کے لیے اس عین وقت پر پیدا ہونے والے نقص کو معاف کر دیتا ہے نا کمال کی بات؟ چلیں ایک اور زبردست فقہی باریکی کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی بڑا عیب پیدا ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ خریدار غریب ہے یا امیر۔ اگر ایک مالدار شخص کا جانور ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اسے بدل کر نیا صحت مند جانور لائے، لیکن ایک غریب شخص جس پر قربانی اصلاً واجب ہی نہیں تھی، اس کی طرف سے جانور کی خریداری ہی ایک قسم کی نظر بن جاتی ہے، اس لیے وہی عیبدار جانور اس کے حق میں بالکل درست رہتا ہے۔ تو اس علمی نشست کے اختتام پر ہمیں خود سے ایک بہت اہم اور چبھتا ہوا سوال پوچھنا چاہیے۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں ہماری ساری توجہ بس جلدی سے گوشت حاصل کرنے اور سہولت پر ہوتی ہے، کیا ہم واقعی ان جسمانی اور روحانی کمال کے سخت معیارات کا احترام کر رہے ہیں جو ہمارے کلاسیکی فقہا نے ہماری قربانی کی قبولیت کے لیے قائم کیے تھے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ مجھے امید ہے آج کا یہ جائزہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔